بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چین اور سکون کی زندگی گزارے تو یہ بات یاد رکھنا، اپنے بیٹوں کو، اپنے اولاد کو نیکوکار بنانا ہے۔ اگر آپ اپنے اولاد کو نیکوکار بنائیں گے تو اس دنیا میں بھی آپ کے لیے راحت ہوگی، آپ کے لیے سکون ہوگا، آپ کے لیے خوشی کا سبب ہوگا، اور موت کے بعد انشاءاللہ وہ بچے جو نیکوکار ہیں وہ آپ کے لیے راحت کا سبب بنے گا۔ تو میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، کم از کم ایک بیٹا یا ایک بیٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے تو اس کو نیکوکار بنانے کی کوشش کرو۔ قرآن کے ذریعے اس کو ناظر خواہ بناؤ، پھر اس کو حافظ قرآن بناؤ، پھر اس کو عالم بناؤ۔ تو برائے کرم یہ بات یاد رکھنا، اگر آپ اپنے بچوں کو نیکوکار بناتے ہو اور نیکوکار بنانے کی خواہش ہے لیکن آپ نیک لوگوں کے پیچھے باتیں کرتے ہو تو یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کے بچے کبھی نیک نہیں بنیں گے۔ تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں بھی کریں گے اپنے بچوں کے لیے اور علماء سے محبت بھی کریں گے۔ جو لوگ علماء سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اولاد میں نیکوکار بناتے ہیں، علماء بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو حافظ قرآن بناتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ آپ مدرسے والے کے پیچھے اور علماء کے پیچھے بولتے ہو تو یہ بات یاد رکھنے ہے کبھی بھی آپ کے بچے نیکوکار نہیں بنیں گے، کیونکہ آپ نیکوکاروں کے پیچھے باتیں کرتے ہو۔ حدیث مبارک میں ہے جب آپ ایک بچے کو آپ حافظ قرآن بنائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو فرمائے گا کہ قرآن کو پڑھتا جا اور بہشت کے دروازوں پر چلتا جا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ آپ کے خاندان میں سے جو لوگ 10 او لوگ جن پر جہنم واجب ہو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کا سفارش کرو، ان کو جنت میں داخل کراؤ۔ تو ایک بچے کی صرف حفظ کی برکت ہے تو اس کا علم کا کتنا برکت ہوگا۔ کم از کم ایک بچے کو حافظ قرآن بناؤ، نیکوکار بناؤ، ان کے لیے دعائیں کرو تو آپ اس دنیا میں بھی خوش ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ خوش ہوں گے۔ تو برائے کرم میرا یہ درخواست سب مانو اور سب کے ساتھ یہ شیئر بھی کرو۔